روزہ فرض عبادت ہے جس کو ہر سال رمضان المبارک کے موقع پر عمل میں لایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کو مدینہ ہجرت پر قرآنی آیات نازل ہونے پر فرض قرار دیا۔ اس سے قبل بھی روزے رکھے جاتے تھے لیکن وہ نفلی عبادت میں شمار ہوتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں پر 30 روزے رکھنا لازم نہیں تھا۔ روزے اسلام میں 2 ہجری یعنی پیغمبر اسلام کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوسرے سال فرض قرار دیے گئے، جس کے بعد سے پوری دنیا میں مسلمان روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ روزے کی طرح پورا دن فاقہ کرنے کا مذہبی عمل یہودیوں اور دیگر کئی مذہبی گروہوں میں بھی موجود ہے، لیکن روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور باقی 4 بالترتیب توحید، نماز، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ جس سال روزے فرض کیے گئے تھے اس سے 2 سال قبل یعنی 622 عیسوی میں پیغمبر اسلام نے صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اور ہجرت کے برس سے اسلامی سال کی گنتی شروع ہوئی۔ اسلامی ماہرین کا کہنا ہے کہ 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کو لازم قرار دینے کی آیات نازل ہوئی تھیں۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامی تعلیم کے پروفیسر ڈاکٹر شمس العالم نے BBC بنگلہ کو بتایا کہ قرآن کی جس آیت میں روزہ فرض کیا گیا اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ عمل ایسے ہی لازم ہے جیسے کہ ماضی کی قوموں پر فرض تھا۔ اسلام کی آمد سے قبل مکہ اور مدینہ میں لوگ مخصوص تاریخوں پر روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، جبکہ ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو بھی روزے رکھے جاتے تھے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامی تاریخ اور ثقافت کے پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمن میاجی نے BBC بنگلہ کو بتایا کہ دوسرے انبیاء پر بھی روزہ فرض تھا لیکن یہ مدت 1 ماہ تک نہیں تھی۔ پیغمبر اسلام نبی مکہ میں قیام کے دوران ہر قمری مہینے میں 3 دن روزے رکھے۔ یہ سال میں 36 دن بنتے ہیں۔ حضرت آدم کے زمانے میں مہینے میں 3 دن روزے رکھے جاتے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابتدا میں 30 دن تک کوہ طور پر روزے رکھے تھے۔ بعد میں مزید 10 دن کا اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے لگاتار 40 روزے رکھے۔ اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد ابو صالح پٹواری نے BBC بنگلہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے انبیاء پر 30 دن کا روزہ رکھنا فرض نہیں تھا۔ کچھ انبیاء پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جبکہ کچھ پر ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ فرض تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابتدا میں 30 دن تک کوہ طور کے پہاڑ، جسے آج جبل موسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پر روزے رکھے تھے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ مدینہ والے عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن 30 دن کے روزے صرف پیغمبر اسلام کے دور میں فرض کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر محمد ابو صالح بتاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو بطور نفل روزہ رکھتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے یہ روزے نفل کے طور پر رکھے تھے، یعنی اپنی مرضی سے۔ دوسرے ہجری سال سے پہلے فرض کے طور پر کوئی روزہ نہیں رکھا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزہ کسی خاص واقعہ یا حالات کی وجہ سے فرض نہیں کیا گیا، بلکہ اسے مذہب کے بنیادی رکن کے طور پر نافذ کیا گیا۔ ڈاکٹر پٹواری کے مطابق اسلام کی آمد کے بعد جب تک پیغمبر اسلام مکہ میں رہے وہی میں عقیدے، ایمان، توحید جیسے موضوعات کو اہمیت دی گئی، جبکہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں مذہب کے قواعد بتائے گئے اور روزہ ان میں سے ایک تھا۔ اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد ابو صالح کا کہنا ہے کہ ابتدائی دنوں میں روزے کو بتدریج قابل برداشت بنایا گیا تھا۔ اگر کوئی شخص تمام فرض روزے نہیں رکھ پاتا تو وہ اس کا کفارہ ادا کر سکتا تھا، یعنی ہر ترک کیے جانے والے روزے کے بدلے وہ غریب اور مستحق افراد کو ایک خاص رقم یا خوراک دے سکتا تھا۔ ان کے مطابق کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا، لیکن اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے سب پر فرض کر دیے گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔